شکریہ اسپیکر صاحب. میری بھی یہی گزارش تھی. آپ نے جب بات کی تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہم سمجھتے، دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جو یہاں پہ کتنے جمہوری رویے اور کتنا آئین کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن کیا ہم ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں؟ پھر سہیل بھائی بات کر رہے تھے شاید جو بھئی یار آئین میں عملداری نہیں ہوتی. ہم بھی یہی بات کریں بابا، عملداری اس وقت ہوگی جب ہم روڈوں سے نکل کر اس ایوانوں کو توجہ دیں گے، تب عملداری ہوگی. یہی وقت جو ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے پہ لگا رہے ہیں، اس سے اگر تیسرا حصہ بھی ہم ایوانوں میں لیجسلیشن پہ لگا لیں تو آپ کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو یقین دہانی دیتا ہوں. ہمارے آرٹیکل 142 میں کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے جو مجلس شورا جس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، پروونشل اسمبلی شیل ہیو اے پاور. آرٹیکل 142 کا پیراگراف بی میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھ لیں سر تو یہ بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. 3 چیزوں کا اختیار انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے: کرمنل لاس کا، کرمنل پروسیجر کا اور ایویڈنس کا. یہ پروونشل اسمبلی کے اختیار میں ہے، لیکن اس کو ایکسرسائز کون کرے گا؟ ہم اور آپ کریں گے. خدارا آپ آئیں بیٹھیں. جس طرح مینا خان صاحب نے کہا، اسپیکر صاحب میں نے تو اپنی کل کی تقریر میں بھی یہی کہا، پی ٹی ایم جیسے خطرناک ایشو کو ہم نے اگر سالو کر لیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ خدارا ایک کمیٹی بنائیں. جتنے بھی ڈریکونین لاز ہیں، میں یہاں پہ اسٹیج سے رضا ربانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 124A which is the Sedition Act، کولونیل 1894 سے چلا آ رہا تھا. انہوں نے سینٹ میں اس کو باقاعدہ ٹیبل کیا. بھاگ گئے جماعتیں وہاں سے نکل گئی، کیونکہ ہمارے اندر بہت سے کمپرومائز لوگ ہیں جناب اسپیکر. یہ صرف ان کی پارٹی میں نہیں، تمام سیاسی جماعتوں میں ہیں. خدا را اگر ہم ان ایوانوں کو توجہ دے کے لیجسلیشن کر لیں اور یہ ڈریکونین لاز ہٹا لیں. اور میری ایک ریکویسٹ اور ہوگی، مینا خان صاحب اور سہیل بھائی اور یہ جو کابینہ بیٹھی ہوئی ہے خاص کر، یہ یہاں سے ڈی سی کو پابند کرے. ڈپٹی کمشنر از انڈر دا پروونشل گورنمنٹ. آپ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. یہ کون ہوتا ہے جو یا کہ ایک بابو اٹھتا ہے اور 3 MPO لگا دیتا ہے؟ ہو از ہی؟ یا تو آپ کہہ دیں آپ بے بس ہیں، کم از کم اس کو ایک سینشور لیٹر تو بھیج دینا جو بھئی یار آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کس کی ایما پہ کر رہے ہیں. یہ بات آپ کے گلے میں پھر کیوں پڑے؟ اگر ایک ڈی سی اپنے آپ کو صوبائی حکومت سے بالا تر سمجھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس سے نبٹ لیں گے بعد میں. سر یہ مذاق نہیں ہے. کچھ چیزیں ہمیں ایکسرسائز کرنی پڑیں گی فار دا ویلفیئر آف دا پیپل آف خیبر پختونخوا، اور ارسپیکٹو آف دا پارٹی لائن ہمیں بیٹھ کے ان چیزوں کو توجہ دینی پڑے گی. جناب اسپیکر میں بار بار 18th امینڈمنٹ کا کیوں دیتا ہوں؟ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ میں جانبدار بن رہا ہوں. ہم نے 7th مالیاتی کمیشن کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو بٹھایا، سر جوڑ کے جب سارے بیٹھے، جس طرح پی ٹی ایم کے جلسے میں ہم بیٹھے. خدا را میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے، کمیٹی بنائیں، تمام بلیک لاس کو، ڈریکونین لاس کو، شیڈول 4 کو، سب چیزوں کو ہم ایڈریس کریں اور اس کا ایک وے آؤٹ نکالے. اور وے آؤٹ یہ ایوان نکالے گا، یہ باہر میں چوراہے پہ، چوکاٹوں پہ یا ڈی چوک پہ نہیں ہوگا. آپ ایک کم از کم ایک کمیٹی تو ہمارے حوالے کریں جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے ان باتوں پہ کوئی فروٹفل ڈسکشن کریں. ہمیں تو کوئی سنجیدگی لگتی نہیں جو ہم کس سے بات کریں. آپ خدا را اسپیکر صاحب ہمیشہ سنجیدہ کام بھی کرتے ہیں اور سر جوڑ کے ہمیں بٹھانے پہ توجہ بھی دیتے ہیں. میری آپ سے آخر میں گزارش ہے، ایک کمیٹی بنائیں جس میں ہم کرمنل لاس کو، کرمنل پروسیجر کو، ایویڈنس کو انڈر سیکشن 142 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان دیکھیں اور اس کی تصحیح کریں تاکہ لوگوں کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ہم ریلیف دلوا سکیں. تب اس ایوان کی توقیر بھی ہوگی اور تب اس ایوان کا تقدس بھی بحال ہوگا. شکریہ.